روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ یہ سوال کہ پاکستان میں ہماری زندگی آخر ایک عذاب بن کر کیوں رہ گئی ہے، آخر ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، یہ محض ایک شکوہ نہیں بلکہ ایک پورے سماج کی اجتماعی چیخ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر مزدور کی آنکھوں میں، ہر طالب علم کے خالی ہاتھوں میں، ماں کی خاموش دعا میں، اقلیتوں اور خواتین کے دلوں میں اور نوجوانوں کے بکھرے خوابوں میں دفن ہے۔ عظیم فلسفی ارسطو نے کہا تھا، ریاست کا مقصد محض زندہ رکھنا نہیں بلکہ بہتر زندگی فراہم کرنا ہے۔ جب ریاست یہ مقصد چھوڑ دے تو زندگی محض سانس لینے کا نام رہ جاتی ہے، اور پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی اس لیے عذاب نہیں بنی کہ ہم نے کوئی اجتماعی جرم کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم ایک ایسے نظام میں زندہ ہیں جو انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک عدد سمجھتا ہے۔ یہاں شہری ہونا کوئی حق نہیں، ایک سزا ہے۔ تھامس ہابس نے ریاست کے بغیر زندگی کو تنہا، غریب، گندی، وحشیانہ اور مختصر کہا تھا، مگر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ریاست تو موجود ہو کر بھی یہی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ یہاں ریاست طاقتوروں کے لیے ماں اور کمزور کے لیے ستیلی بن چکی ہے۔ جب ریاست چند خاندانوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بند کمروں کے فیصلوں کی لونڈی بن جائے تو ووٹ ایک رسم بن جاتا ہے، اختیار نہیں۔ فرانس کا عظیم رائٹر روسو لکھتا ہے، جب قانون طاقتوروں کے فائدے کے لیے بننے لگے تو سماجی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستان میں سماجی معاہدہ کب کا ٹوٹ چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ محنت جرم اور منافع عبادت بن چکا ہے۔ کارل مارکس نے خبردار کیا تھا، جب سرمایہ انسان پر حاوی ہو جائے تو انسان ایک شے بن جاتا ہے۔ آج ہر پاکستانی واقعی ایک شے بن چکا ہے۔ مزدور فیکٹری کا، طالب علم مارکیٹ کی پروڈکٹ، مریض اسپتال کی فائل، اور شہری ایک ٹیکس نمبر جس کے بدلے اسے تذلیل ملتی ہے، سہولت نہیں۔ تعلیم سوال کرنا نہیں سکھاتی بلکہ اطاعت کرنا سکھاتی ہے۔ سقراط نے کہا تھا، غیر تنقیدی زندگی جینے کے لائق نہیں، مگر ہمارے یہاں تعلیمی نظام نے تنقید کو بغاوت اور سوال کو گستاخی بنا دیا ہے۔ مذہب جو ضمیر جگانے آیا تھا، اب اکثر ضمیر کو سلانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ میڈیا جو سچ دکھانے کا آئینہ تھا، جب اب طاقتوروں کے ہاتھوں میں شور مچانے کا آلہ ہے۔ ایسے میں فرد کہاں جائے؟ البرٹ کامیو لکھتا ہے، جب انسان کو لگے کہ زندگی بے معنی ہے تو اصل سوال یہ نہیں کہ مرنا ہے یا جینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس بے معنی زندگی کے ساتھ جینا کیسے ہے۔
پاکستانی شہری روز یہی امتحان دیتا ہے. وہ جیتا ہے مگر زندہ نہیں ہوتا. نیٹشے نے کہا تھا سب سے خطرناک غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی زنجیروں سے محبت کرنے لگے. ہم نے اپنی زنجیروں کو قسمت کا نام دے دیا ہے. یہ عذاب کسی آسمانی سزا کا نتیجہ نہیں، یہ انسانی فیصلوں، غلط ترجیحات اور اجتماعی خاموشی کا انجام ہے. ہنا آرنیٹ نے اسے برائی کی معمولی شکل کہا تھا، یعنی وہ ظلم جو چیخ چیخ کر نہیں بلکہ روزمرہ کے معمول کی طرح ہوتا ہے. یا پاکستان میں ظلم اس لیے طاقتور ہے کہ وہ اس وجہ سے طاقتور ہے کہ وہ ہر شہری کی اجتماعی خاموشی کا نتیجہ ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم ہمیشہ قصوروار بنے رہنے پر راضی ہیں. ہیگل نے کہا تھا تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانی تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا گیا. البرٹ کامیو نے کہا تھا بغاوت ہی وہ لمحہ ہے جب انسان کہتا ہے یہاں تک، اس سے آگے نہیں. اب یہی بالکل مرحلہ ہر پاکستانی کو درپیش ہے کہ بس یہاں تک اور اس سے آگے نہیں. جب تک آپ یہ بات اپنے ذہن، دل اور ضمیر میں نہیں بٹھا لیں گے اور بٹھانے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیں آپ کے حالات نہیں بدلنے. اور جب آپ یہ فیصلہ کر کے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں، تو پھر دیکھیں یہ لٹیرے، یہ قابض حکمران کس طرح سے اپنی جوتی چھوڑ کر ملک سے بھاگتے ہیں. خدا حافظ.